أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ کنز العرفان. عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے. جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے. اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے. یعنی اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے جو کہ بہت افضل مخلوق ہیں، اور وہ ایمان والوں سے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں. یعنی عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں وہ افضل مخلوق ہیں، اور وہ ایمان والوں سے محبت اور الفت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہے عرش اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں سے، ایک تو ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور دوسرا مومنوں کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں. چنانچہ ان آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگاہ الہی میں خاص قرب اور شرف رکھتے ہیں، نیز عرش کے ارد گرد موجود فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ اپنے رب عز و جل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں. یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو ان کے ارد گرد ہیں جو طواف کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کرتے ہی ہیں اور ساتھ میں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں. اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے
مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں۔ یعنی جو شخص گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کے ارتکاب میں مشغول ہو جاتے ہیں، اگر فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جب یہ سچی توبہ کریں کہ تو ان کے گناہ معاف فرما دے اور انہیں دین اسلام کے راستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان باغات میں داخل فرما۔ یعنی یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب سے بھی بچا لے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب سے بھی بچا لے اور ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں مومنوں کو داخل فرما دے، اور ان کے باپ دادا، ان کے بچے اور ان کی بیویوں کو بھی ان باغات میں داخل فرما دے۔ یوں عرض کر رہے ہیں، وہ بھی جو نیک ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ان کے لیے باغات مانگ رہے ہیں، اور بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مومنوں کے لیے کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے اور گناہوں کا عذاب جو ہے ان سے دور کر دے، اور آگے یوں عرض کرتے ہیں کہ جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے ان پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین آپ کی پیروی کرنے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ مخلوق کے بہترین افراد آپ کی پیروی کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھا فرشتوں کا، عرش اٹھانے والے فرشتوں کا مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا اور عذاب کا دور کرنا، ان کے لیے، مومنوں کے لیے باغات کی دعا کرنا کہ ان کے بچوں کو اور ان کے باپ دادا کو، ان کی بیویوں کو باغات عطا فرما، داخل فرما باغات میں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ابھی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 4 ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں اضافہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے۔ جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو نے اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے، یعنی اس آیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے جو کہ بہت افضل مخلوق ہیں، اور وہ ایمان والوں سے انتہائی محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ یعنی عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں اور جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں وہ افضل مخلوق ہیں، اور وہ ایمان والوں سے محبت اور الفت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے جو ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں سے، ایک تو ایمان والوں سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور دوسرا مومنوں کی بھلائی چاہنے میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے جو بارگاہ الہی میں خاص قرب اور شرف رکھتے ہیں، نیز عرش کے ارد گرد موجود فرشتے جو عرش کا طواف کر رہے ہیں، یہ اپنے رب عز و جل کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو ان کے ارد گرد ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کرتے ہی ہیں اور ساتھ میں اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب عز و جل، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیرے دین اسلام کے راستے کی پیروی کریں۔ یعنی جو شخص گناہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کے ارتکاب میں مشغول ہو جاتے ہیں، اگر فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جب یہ سچی توبہ کریں تو تو ان کے گناہ معاف فرما دے اور انہیں دین اسلام کے راستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور یوں عرض کرتے ہیں
کہ اے ہمارے رب عز و جل انہیں ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی ان باغات میں داخل فرما۔ یعنی یہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب سے بھی بچا لے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب سے بھی بچا لے اور ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں مومنوں کو داخل فرما دے، اور ان کے باپ دادا، ان کے بچے اور ان کی بیویوں کو بھی ان باغات میں داخل فرما دے۔ یوں عرض کر رہے ہیں، وہ بھی جو نیک ہوں ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ان کے لیے باغات مانگ رہے ہیں، اور بے شک تو ہی عزت والا، حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے اور گناہوں کا عذاب ان سے دور کر دے، اور جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مومنوں کے لیے کہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے اور گناہوں کا عذاب جو ہے ان سے دور کر دے، اور آگے یوں عرض کرتے ہیں کہ جسے تو نے قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لیا تو بے شک تو نے ان پر رحم فرمایا، اور یہ عذاب سے بچا لیا جانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ لہذا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مشرکین آپ کی پیروی کرنے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ مخلوق کے بہترین افراد آپ کی پیروی کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھا فرشتوں کا، عرش اٹھانے والے فرشتوں کا مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا اور عذاب کا دور کرنا، ان کے لیے، مومنوں کے لیے باغات کی دعا کرنا کہ ان کے بچوں کو اور ان کے باپ دادا کو، ان کی بیویوں کو باغات عطا فرما، داخل فرما باغات میں۔